ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ آئیڈیاز چاہے کہیں سے بھی شروع ہوں ان کی جیوگرافی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ وہ سرکولیٹ کر لیتے ہیں پوری دنیا میں اگر اس آئیڈیا میں جان ہے. مثال طور پہ بہت بڑا بہت خوبصورت کتاب آئی ہے ہارورڈ کے ایک پروفیسر شہاب احمد کی واٹ از اسلام, اور ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوچ, ایک نظریہ, ایک مذہب جو حجاز سے شروع ہوا اس کو ساری دنیا میں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یا خطوں میں اتنی پذیرائی ملی, اتنی اس کو سپورٹ ملی. تو ایک تو پہلی بات کہ کیا اسلام صرف حجاز کا ہے یا کرسچینٹی جو ہے وہ صرف جیروسلم کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہمیں صرف دیکھنا چاہیے اپنے اپنے علاقے کے حوالے سے, باقی جگہوں پہ سب امپوزیشن. لیکن اگر آپ ایسا کہنے لگ جائے تو پھر آپ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے کہ یہ نظریات سے اتنی جڑت لوگوں کو کیوں ہے باقی دنیا میں. انڈونیشیا میں کیوں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس کو اتنا سیریس سمجھتے ہیں. امریکہ میں ٹیکسس کی ریاست میں کیوں لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں اور اس کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں اس بات, حالانکہ شروع کہاں سے ہوئی ہے کرسچین. تو یہ جو ایک فرق ہے ٹائم کے اندر اور اسپیس کے اندر, اس سے ایک تضاد یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیا وہی ہے لیکن اس کی جیوگرافی بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی شکل بھی تبدیل ہو گئی ہے, یعنی فارم ڈفرنٹ ہے. جس شکل میں وہ نظر آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس میں ایک آپ کو واضح گیپ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ یہاں سے آپ سندھ چلے جائیں تو سندھ میں لوگ کو ادھر لگتا ہے سب سیکولر ہے. سیکولر ان دا کلاسیکل سینس نہیں ہے, ان کا اسلام کا عمل ڈفرنٹ ہے ہم سے, کچھ لوگوں سے ادھر سے. اب اس ڈفرنس کو ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے ہم مسلمان ہیں, اتنی سیریس ہے جتنے آپ لوگ ہیں, لیکن وہ شکل ڈفرنٹ نظر آئے گی. آپ اسی طرح مزاروں کے ارد گرد آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے. تو شہاب احمد کی بڑی خوبصورت کتاب ہے واٹ از اسلام, جس میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس ڈفرنس اور کامنالٹی کو ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو تفریق ہے اور یہ جو ایک طرح سے یکسانیت ہے اس سوچ کسی بھی ایک آئیڈیا کے اندر, اس کو ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں, یہ ایک انٹلیکچوئل ہسٹورینز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ میں سے جو آئے گا پولیٹیکل تھیوری میں ایکیڈیمک کام کرنے میں دلچسپی رکھے گا, اس کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی. یہ سوال آہستہ آہستہ بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. سو واٹ از اسلام, واٹ از کرسچینٹی, واٹ از سوشلزم, واٹ از نیشنلزم. کیا یہ کوئی اسپیسیفک علاقے کے آئیڈیاز ہیں یا یہ مختلف جگہوں پہ لوگوں نے انہیں اپروپریٹ کیا ہے, ان کو استعمال کیا ہے اور ان کی شکل بدل دی. تو کیا جب شکل بدلی جاتی ہے تو پھر بھی وہ وہی آئیڈیا رہتا ہے یا کوئی اور آئیڈیا بن جاتا ہے؟ یہ کچھ سوال. سوشلزم کی اگر ہم بات کریں, اور ہم اگر ڈسکشن کے دوران شہاب احمد کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اور دوسرے آئیڈیاز نیشنلزم وغیرہ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, لیکن سوشلزم کی بات کی جائے تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا واٹ از سوشلزم سے پہلے, یا از سوشلزم اے ویسٹرن کانسیپٹ سے پہلے, what is the object of critique of socialism. سوشلزم کس چیز پہ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں, اور تنقید کا اس کا جو آبجیکٹ ہے وہ ہے سرمایہ داری, کیپٹلزم. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کیپٹلزم ایک مغربی سوچ ہے؟ Is capitalism only a western concept? کیا صرف ویسٹ کی چیز ہے جو ادھر ایگزسٹ نہیں کرتی؟ یہاں پہ پہلا فرق آتا ہے ہمارا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ میں ایک مکمل تفریق ہے, ان کی الگ کلچر ہے, ان کی الگ سوچ ہے, وہ کیپٹلسٹ ہے, ہم جو ہیں انڈیجنس ہے. نہ, ایسا نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیپٹلزم کو سمجھیں. اگر ہم کیپٹلزم کو بہت مختصر سا ڈیفائن کریں تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہر چیز کی مارکیٹ میں قیمت لگانا چاہتا ہے, پروڈکٹس کی, را مٹیریلز کی, مشینری کی, یہاں تک کہ انسانی محنت کی. اور اب جس طرح بات جاتی جا رہی ہے جو پانی کا مسئلہ جی سی میں ہوا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی تک آج کموڈٹی بن چکا ہے. یعنی پانی جو کم از کم لاکھوں سال سے اس دنیا پہ ہے اور ہزاروں سال سے انسان مفت میں پی رہے ہیں, وہ اب رائٹ نہیں رہا, پریویلیج بن گیا, آپ کو بوتلوں میں پینا پڑا. So there is a tendency of commodification of life.
زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے اس کے اوپر قیمت لگ رہی ہے. اور فیس بک وغیرہ کے تھرو جو فیس بک جس چیز پہ قیمت لگا رہا ہے یا اس طرح کے سوشل میڈیا کے ایپس وہ آپ کے ایموشنز ہیں. وہ پیسہ آپ کے سوشل کنیکٹیوٹی سے, آپ کے ایموشن سے, آپ کی سوشل لائف سے پیسہ بناتے ہیں. سو ایوری اسفیئر آف لائف از بیکمنگ کموڈیفائڈ. اور کموڈیفائی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو اس سب میں سے, سارے عمل میں سے منافع ملے. سو اس کی اینڈ گیم یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ ملے. اگر آپ 100 روپے لگاتے ہیں اور اینڈ میں آپ کو 100 روپے ہی ملتے ہیں تو آپ وہی کر رہے ہو جو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کیا تھا. آپ کو پے نہیں ملتی, آپ کو کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہوتا, تو صفر ہے. The only way it can make sense to put 100 rupees is if you get 110, 150 out of it. ورنہ انویسٹمنٹ زیرو. تو یہ مسلسل جو منافع کمانا ہے اس کی وجہ سے جو گروتھ کا ایک امپیریٹو ہے, ایک مجبوری ہے سسٹم کی, اس کی وجہ سے زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو کموڈیفائی کیا جا رہا ہے. اب نہ صرف پہلوؤں کو کیا جا رہا ہے, اسی طرح پوری دنیا کی جیوگرافی کو بھی کموڈیفائی کیا جا رہا ہے. یہ سسٹم اگر ہم کہہ لیں شروع اٹلی میں ہوا, وینس کے قریب, ہالینڈ میں ہوا اس کے ارلیئر جو سال ہے, یا چلتے چلتے اس کا سینٹر انگلینڈ بنا, 18ویں صدی کا انگلینڈ, تھوڑا بہت فرانس, تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا اوریجن کہیں نہ کہیں ان جگہوں پہ تھا. لیکن وہاں سے چلتے چلتے سسٹم جب اپنی بڑی شروعات میں تھا تو سسٹم بن ہی نہیں سکتا تھا, چل ہی نہیں سکتا تھا. انگلینڈ بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ انڈیا کے اوپر اپنی حکومت قائم نہ ہو. یعنی برٹش سرمایہ داری کو جب جسے ہم کہتے ہیں جی پروگریس انہوں نے کیا, یہ بڑی عام طور پہ بات کی جاتی ہے کتنے سویلائزڈ ہیں, کتنے پروگریس انہوں نے کیا ہے. اس پروگریس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ لوٹ کھسوٹ ہے, وہ بےمانیاں ہیں, وہ تشدد ہے, وہ قتل و غارت کری ہے جو انہوں نے آ کے ہندوستان میں کی, افریقہ میں کی, امریکہ میں کی. امریکہ میں آپ کو پتا ہے کرسٹوفر کولمبس نے ڈسکور نہیں کیا تھا, پہلے سے تھا, اور وہاں پہ لوکل لوگ رہتے تھے, گورے لوگ نہیں رہتے تھے. آج آپ کو مشکل سے کوئی گورا شخص وہاں پہ ملے گا, سوری انڈیجنس بندہ ملے گا. تو یہ جو فنڈامنٹل چینج ہے کیوں آیا؟ یہ ایسے نہیں آیا کہ سب لوگوں نے کہا کہ آپ کی اتنی زبردست تہذیب ہے ہم مر جاتے ہیں. باقاعدہ نسل کشی کی گئی پورے امریکہ میں, پورے لاطینی امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, افریقہ میں, اور وہاں پہ سیٹلر کلونیل سوسائٹیز بنائی گئی. وہاں پہ پورا انہیں ایک نیا ذخیرہ ملا, زمین کا بھی, را مٹیریلز کا بھی, لیبر کا بھی, جس کے اوپر سرمایہ داری قائم ہو. یعنی سرمایہ داری کی شروعات کے اندر ہی اس کی انڈسٹریل شکل آپ کو نظر آ رہی ہے انگلینڈ میں, امریکہ میں, فرانس میں. لیکن جو اس کا کاسٹ ہے, اس کے بدترین اثرات ہیں, اس کو جاننے کے لیے آپ کو شروع سے ہی اسی سفر, جب سفر شروع ہوا تھا سرمایہ داری کا, تو آپ کو امریکہ کے انڈیجنس لوگوں کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, افریقہ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, 18ویں صدی کے ہندوستان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. 18ویں صدی کا ہندوستان بہت زبردست جگہ ہے دنیا میں. عجیب و غریب بات ہے کہ کمپنی ہمیں رول کر لی. یہ بہت شاید اب یہ ملک ریاض نے تو 450 ارب روپے دیے سپریم کورٹ کے, تو پھر سے شاید یہ ہو جائے کمپنی راج. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 100 سال تک یہاں پہ کمپنی راج کرتی ہے. اس کمپنی کی وہ ایک کیپٹلسٹ کمپنی تھی, ایک ٹریڈر کمپنی جو اپنا پیسہ بنانا چاہ رہی تھی, اور یہاں پہ حکومت کر کے, بدماشی کر کے, کوئی رولز ریگولیشن فالو کیے بغیر انہوں نے اپنے یہاں پہ مسلط کیا اپنے آپ کو. یہاں پہ جو جاگیرداری نظام ہے جسے لوگ کہتے ہیں بیکورڈ ہے, وہ بیکورڈ نہیں ہے. وہ پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ 1793 کا تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر آئی تھی, جسے شروعات ہوئی تھی جاگیرداری, اس قسم کی جاگیرداری کی جو آج ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا پہلے سب کچھ اچھا تھا, مگر اس قسم کی جاگیرداری جو ہے اس وقت آئی. اسی طرح جو پنجاب کے ہم گاؤں دیکھتے ہیں, ہم ادھر جاتے ہیں, بہت بیکورڈ لوگ ہیں, بیکورڈ ہیں. بیکورڈ نہیں ہے. یہ کنال کالونیز جو بنی تھی یہ تو اینڈ آف 19th سینچری بنی تھی, برٹش نے بنائی تھی, اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جان لاک کے آئیڈیاز کو لے کے پورے پنجاب کے پنڈ بنانے ہیں. اور وہ ایک تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا, لیکن آپ ڈیوڈ ول مارٹن کی کتاب ضرور پڑھیں پنجاب کے اوپر, اور اس کے اندر بہت تفصیل سے باتیں کی ہیں کس طرح سے بنایا تھا. ان کو مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اس جگہ پہ رکھا جائے
کہ ان کی محنت کا فائدہ برٹش کلونیل آفیشلز کو ہو سکے، جس کا ایک حصہ پھر وہ اپنے ملک بھیج سکیں، برٹن بھیج سکیں. سو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. سو پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ کیپٹلزم a western concept? Is it a western system? My answer would be no. Capitalism is a system in which the West has been dominant. مغرب جو ہے کیپٹلزم کے اندر حاوی رہا ہے اب تک، مگر اس کے اندر کوئی اسینشل ویسٹرن بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو چین جو ہے آج سرمایہ داری کے اندر اتنا آگے نہ نکل گیا ہوتا. اور 20ویں صدی کی سرمایہ داری آپ عرب دنیا کے بغیر، اس کے تیل کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. پوسٹ ورلڈ وار 2 جو ساری یہ گاڑیاں آئیں بڑی بڑی، اور پورا جو امریکن وے آف لائف ہے، اس پہ ٹیموتھی مچل کی کتاب ہے ڈیموکریسی کے اوپر، ابھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے، بٹ کاربن ڈیموکریسی بڑی خوبصورت انہوں نے کتاب لکھی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں یہ کتنی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے مڈل ایسٹ کے آئل کے اوپر. اب ہم اس جو ہمارا دوست ملک ہے ادھر مشرقی وسطی میں، اس کا نام نہیں لے سکتے، آج کل اس پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ اینٹی کیپٹلسٹ ہے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ کیپٹلزم کا مقصد لائف کو کموڈیفائی اگر کرنا ہے تو ہر ایسپیکٹ وہاں پہ کموڈیفائڈ ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ کچھ جگہوں پہ امیگرنٹ سے نفرت ہے، تو کچھ جگہوں پہ سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ عورت کی کتنا جسم نظر آ رہا ہے. اگر ایک بلینئر ہے اور اس یعنی جو 8% امریکن بینکس کے اندر پیسہ ہے وہ مشرقی وسطی سے، اور وہ اس کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے یہ بلینئرز ہیں ان کی کئی بیویاں ہوتی ہیں، ایک لازمی ایسی ہوتی ہے فیملی والی جو برقع کرتی ہے، باقی ہیں جن کے ساتھ وہ کوکین کریں گے، کچھ اور کریں گے، جو بھی ہوگا، لیکن ایک ضرور ایسی. But that is only a cultural difference. The fundamental logic of the system, which is to make more and more money, to make more and more profits, remains the same. اس کی شکلیں مختلف. تو یہ پہلا ہو گیا. اب اس کا جواب دوسرے والے ہم بات پہ آتے ہیں کہ کیا پھر سوشلزم مغربی نظریہ. تو پہلے ہم اگر 1840s کے اندر چلے جائیں، جب یہ بات پہلی دفعہ ہونے شروع ہوئی 1830s 40s کے اندر، جب ابھی سرمایہ داری نیا سسٹم تھا، تو اس زمانے میں جو مزدور تحریک تھی ابھی ابھر رہی تھی شہروں کے اندر، اور سوال یہ بن رہا تھا کہ کیا ایک ایسا سسٹم جس کے اندر چند لوگ اتنے امیر ہو رہے ہیں اور زندگی کے، جس ہم نے کہا ہر چیز جو ہے اس کی قیمت لگ رہی ہے، اور ایک اسپرچل ڈکلائن آ رہا ہے. اگر آپ ایڈم اسمتھ کو پڑھیں، جس کو بار بار کہتے ہیں کیپٹلزم کا بہت فیور میں تھا، ایڈم اسمتھ کو کوئی کیونکہ پڑھتا نہیں ہے، جیسے فرانسس فوکویاما کو کوئی نہیں پڑھتا، دونوں ایکچولی بہت ڈپریس تھے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. جو آپ نے اینڈ آف ہسٹری تھیسس سنا ہوگا فوکویاما کا، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زبردست ہو گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہسٹری کے خاتمے سے حالات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، اب چیزیں بہت ایوریج ہو جائیں گی، کوئی ایک مستقبل نہیں نظر آئے گا. اسی لیے ابھی پچھلے دنوں اس نے کہا کہ سوشلزم پھر واپس آنا چاہیے. تو اس زمانے میں یہ تحریکیں، انہوں نے ایک اپنے عمل کے ذریعے ایک متبادل نظام پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ضروری ہے کہ جو پیداواری ذرائع پیداوار ہے اور جو پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہو، محنت ہماری ہو اور اس پہ قابض کوئی اور لوگ ہوں. کیا ایسا ضروری ہے کہ ایک فیکٹری جس میں 4000 بندے کام کر رہے ہیں، تو 4000 جو ہے وہ سب اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی ویج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو اوپر پیسہ آ رہا ہے، منافع آ رہا ہے، وہ سب ایک بندے کے پاس جا رہا ہے. یعنی آپ اپنا وقت جو ہے اپنے لیے یا اپنے ساتھیوں کے لیے یا اپنے معاشرے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ کا وقت جو ہے کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی کنٹرول کر رہی، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے وسائل پہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے.
اب وسائل تو ان کا نام تو نہیں لکھا ہوا، لیکن پورا نیا سسٹم اور پرائیویٹ پراپرٹی بنا کے جس کے اندر جنگیں بھی ہوئی. میں آپ لوگوں کو سب کو ریکمینڈ کروں گا کیپٹل کا جو لاسٹ چیپٹر ہے پریمیٹیو ایکومولیشن والا، وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے. پہلے والے چیپٹر دوسرے لوگ پہلے والے چیپٹر ایک کو مشکل بہت ہے، ایک مارکس نے لکھا تھوڑے گندے طریقے سے ہے تو لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں. آخری چیپٹر جو پریمیٹیو ایکومولیشن والا ہے وہ ہمارے لیے تھرڈ ورلڈ کے لیے سب سے امپورٹنٹ، کہ اس میں دکھاتے ہیں کس طرح زمین جس کا آئیڈیا تھا کہ یہ بہت لوگ کا آئیڈیا تھا اللہ کی زمین ہے، بہت لوگ کا آئیڈیا تھا کہ یہ کمیونل لینڈ ہے، قبیلے کی زمین ہے. آج بھی اس طرح کے کچھ ہمیں ملتی ہیں مثالیں. اس سب کو کیسے پرائیویٹائز کیا گیا، کیسے اس کے لیے نسل کشی کی گئی، جنگیں کی گئیں، لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا، اس کو پرائیویٹ پراپرٹی بنایا گیا. یہ پورا ایک عمل تھا. تو سوال انہوں نے یہ رکھا سوشلسٹوں نے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم واپس اس نئی ٹیکنالوجی جو کیپٹلزم لے کر آیا ہے اس کے ذریعے واپس ان وسائل کو اجتماعی بینیفٹ کے لیے استعمال کریں، نہ کہ کسی ایک فرد کے منافع کے لیے. So first thing is, socialism was not simply an idea. It was a practical movement to overcome capitalism. یہ ایک عمل تھا. مارکس اس عمل کا حصہ بنا. مارکس نے سوشلزم ایجاد نہیں کیا. اس سے پہلے بھی سوشلسٹ تھے 1830s میں، اوون اور یوٹوپین سوشلسٹ. بعد میں انہوں نے کہا جو مارکس کی زندگی میں سب سے بڑا سوشلسٹ تھا مارکس نہیں تھا، پرودون تھا. اینڈ تک اس کی پاپولیرٹی زیادہ تھی یورپ کے. مارکس واز پارٹ آف دا موومنٹ، اس عمل کا حصہ جس کے اندر مزاحمت ہوئی تھی سرمایہ داری نظام کے خلاف، اور اسی کے اندر مارکس نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا تھا. اس کا فرق باقیوں سے اتنا تھا اور سب کا ایک دوسرے سے فرق یہ تھا کہ کس طرح سے ہم سرمایہ داری کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں تاکہ ایک بہترین قسم کی مزاحمت اور جدوجہد کی جا سکے. سو ان دیٹ سینس جو پریمیسی ہے میرا کلیم ہے وہ آئیڈیا کی نہیں ہے، وہ عمل کی، معروضی حالات کی ہے. سو معروضی حالات کے اندر سرمایہ داری بھی موجود ہے اور معروضی حالات کے اندر سرمایہ داری کے خلاف جدوجہد بھی موجود ہے. یہ نہ سازش ہے کسی ایک سرمایہ دار کی، نہ یہ ایک سازش ہے کسی ایک سوشلسٹ کی. یہ معروضی حالات، یہ حقیقت ہے، یہ مٹیریل کنڈیشنز ہے. اسے مٹیریل کنڈیشنز کہتے ہیں. So thought is linked to material conditions. اس کو سمجھنے کی ایک کوشش. اس کے آگے ہم آتے ہیں کہ پھر فرق کیا ہے تیسری دنیا کی مارکسزم میں، سوشلزم میں اور مغرب کی سوشلزم. جو ایک بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا وہ آئے گا جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ریولوشنری سبجیکٹ، یعنی وہ گروہ، وہ طاقت، وہ قوت جو کہ انقلاب کا ہرابل دستہ بنے. مارکس کا خیال تھا کہ ہرابل دستہ پرولٹیریٹ ہوگا، یعنی انڈسٹریل ورکنگ کلاس جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. اس وجہ سے مارکس کی کچھ رائٹنگز میں تاثر ملتا ہے کہ وہ تیسری دنیا کو یا اس زمانے میں کولونیل دنیا کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا، کیونکہ فیکٹریاں وہاں نہیں ہیں، فیکٹریاں ساری انگلینڈ کے اندر ہیں، جرمنی کے اندر ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کو کیوں سیریس لینا ہے. انگلینڈ میں انقلاب آئے گا، جرمنی میں انقلاب آئے گا، فرانس میں انقلاب آئے گا، امریکہ میں انقلاب آئے گا، تو پھر تیسری دنیا بھی آزاد ہوگی. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشلسٹ بھی یہ بات کر رہے تھے اور یہی بات کیپٹلسٹ بھی کر رہے تھے. کیپٹلسٹ کیا بات کر رہے تھے، یہ بات کیسے کر رہے تھے کہ اس وقت جو یورپ سے باہر یا مشرقی دنیا ہے وہ باربیرک ہے اور بیکورڈ ہے. ہم ان کو تہذیب سکھائیں گے. یہ تہذیبی مشن تھا، سویلائزیشنل مشن کے نام پہ آئے تھے کہ ہم صرف لوٹ مار کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم انہیں سکھانے آئے ہیں کہ مغرب کے جو خیالات ہیں کتنے عظیم ہیں. جان لاک کتنا اہم تھا، کانٹ کتنا اہم تھا، پلیٹو، ایرسٹوٹل کتنے اہم تھے. وہ الگ بات ہے کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کو مغرب سے انٹروڈیوس 11ویں صدی میں بہت عرصے بعد، کئی صدیوں بعد ابن سینا وغیرہ نے کروایا تھا.
کیونکہ وہاں پہ وہ اپنی روایت سے دور ہو گئے تھے. تو اسی لیے اسلامک انٹلیکچوئلسٹی میں بات بار بار ہوتی ہے کہ مشرق مغرب کی ڈیوائڈ کتنی فضول ڈیوائڈ ہے، کیونکہ آپ مغربی تہذیب کو مشرقی کنٹریبیوشن کے بغیر نہیں سوچ سکتے، جیسے آپ مشرق کو مغرب کے بغیر نہیں سوچ سکتے. ان کا آپس میں بہت پرانا رشتہ. سو ان کا کہ اب یہ ٹائم لگے گا انہیں کیچ اپ کرنے میں، اور یہ ایک بڑی بحث تھی. اگر ہم ہندوستان کا ایگزامپل لیں کہ تاکہ اب یہ پڑھے لکھے نہیں ہوئے، اب انہیں ٹائم لگے گا پڑھنے لکھنے میں. اور 19ویں صدی کے اینڈ میں ہندوستان سے بہت لوگ پڑھنا لکھنا شروع ہو گئے، انگلینڈ جانا شروع ہو گئے، اور ان میں سے کئی لوگ پڑھ لکھ کے واپس آنا شروع ہوئے، اور انہیں ریئلائز کیا کہ ہم جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں ہمارے ساتھ ہوتی کتوں والی. اب آپ یہ سوچیں کہ اقبال جیسا شخص، یہاں سے وہ راوین تھے تو ادھر بیسٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھے، پھر آپ جاتے ہو کیمبرج جا کے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ برٹش جو ہے وہ فلسفے میں بالکل بیکار ہے. وہاں سے وہ جرمنی جاتے ہیں، جرمنی میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اب ان کی سوچ کس پہ پسند ہے کسی نہیں ہو سکتی بات ہے، بٹ آف کورس he wasn't an average thinker. He was a special gift, a special mind, a gifted mind. تو انہوں نے اپنا نیچے پہ، ہائیڈگر پہ، برگسوں پہ پی ایچ ڈی لکھا، جو کوئی نہیں پڑھتا پاکستان میں، وہ اقبال کسی کو نہیں پسند. وہاں سے واپس آئے اتنے آکڑ کے ساتھ ایک بندہ، اور اپنے واپس سیالکوٹ میں جائے کسی سے ملنے اور کوئی مسئلہ ہو جائے، اور ایک بالکل چبل سا 25 سال کا 26 سال کا گورا ایس ایچ او لگاؤ، اور وہ اقبال کو اپنے پولیس اسٹیشن میں 4 گھنٹے انتظار کرائے کوئی میٹنگ کے لیے، تو تھوڑا سا تو اس کو غصہ آئے گا کہ مطلب میں تمہارے جو باپ تھے باہر پڑھنے والے، ان کے ساتھ پڑھ کے انہیں اپنے سے کمتر سمجھ کے میں جرمنی چلا گیا، اب اپنے میں گاؤں میں آ رہا ہوں تو پھر ذلیل ہو رہا ہوں. کیونکہ بنیادی فرق ہے، تعلیم کا تہذیب کا نہیں تھا، بنیادی فرق لوٹ کسوٹ کا تھا، اور اس کی جو عملی شکل تھی وہ آپ کا کلر تھا، اسکن کلر. اور آپ جتنا مرضی پڑھ لکھ لو، آپ اسکن کلر نہیں تبدیل کر سکتے. یہی فینون نے ریچرڈ آف دی ارتھ میں لکھا، اور یہی چیز نہرو کے ساتھ ہوتی ہے، جناح کے ساتھ. یہ سب لوگ گھروں میں، محفلوں میں، تقریروں میں ہندی اردو تک نہیں بولتے، لیکن پھر بھی ان کی ایکسیپٹنس جو ہے ایک پوائنٹ کے بعد رک جاتی ہے. وائس روئے بھی باہر سے آئے گا اپنے علاقے کا، ایس ایچ او بھی باہر سے آئے گا. ایس ایچ او بھی 1920s تک لوکل نہیں. تو ایسے میں تحریک جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اور انتظار کریں، تو کہتے نہیں ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہے، ابھی آپ صحیح طرح معاشرہ سویلائز نہیں ہوا، ڈیموکریٹک نہیں ہوا. تو اس کے لیے ایک انڈین ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہندوستان کو اور باقی تیسری دنیا کو تاریخ کے انتظار گاہ میں رکھ دیا ہے، ویٹنگ روم آف ہسٹری. اور اگر انہوں نے رکھا تھا تو یہی معاملہ سوشلسٹوں کی طرف بھی تھا، جس میں جو پہلا انڈین سوشلسٹ جو ڈکلیئرڈ مارکسسٹ تھا، ایم این رائے، جن کے اوپر میرا ایک چیپٹر ہے، وہ جب کامنٹرن میں جاتے ہیں کمیونسٹ انٹرنیشنل میں ماسکو میں، تو ان کو یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ برٹش کمیونسٹ یا تو انہیں سیریسلی نہیں لے رہے، ان سے بات نہیں کر رہے، ان میں ایک ایروگنس ہے، یا دوسرا ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ برٹش ورکنگ کلاس جو ہے انڈین آزادی کے لیے بھی لڑ رہی ہے. اور یہ 1919-20 کی بات ہے، جب پورے ہندوستان میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے، تحریک خلافت بھی، اور بعد میں نان کوپریشن اور ساری چیزیں، اس میں گاندھی بھی سامنے آ جاتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور جلیانوالہ باغ جیسا ایک بہت ہی بڑا سانحہ بھی ہو جاتا ہے. تو کہتا کہ یہ جو برٹش ورکنگ کلاس ہے یہ اپنی آزادی لڑنے کے جوگی نہیں ہے، اور یہ ہمیں ادھر آ کے بتا رہی ہے کہ ہماری آزادی کے لیے بھی یہ لڑیں گے. اور اس پہ وہ تنقید رکھتا ہے. جب وہ تنقید رکھتا ہے تو اس کو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ کیسے انقلاب لائیں گے، ویئر از یور پرولیٹیرین. تو پہلی جو تبدیلی آتی ہے
مارکسزم کے اندر جو پہلا سوال آتا ہے تیسری دنیا میں جو اینڈ تک رہتا ہے وہ نان آئیڈینٹی کا آتا ہے ود ویسٹرن کیٹیگریز، کہ ان کا آپس میں ہر جو شناخت ہے، جو کیٹیگریز ہیں، کنسپچول آئیڈیاز کی کیٹیگریز ہیں، ان میں ہم آہنگی نہیں. وہاں پہ پرولٹیریٹ ہے اور یہاں پہ ایبسنس. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایبسنس فلسفی کے اندر، فرینچ فلسفی میں خاص طور پہ، کہ 20th century thought is the first thought that thinks through absence. ایبسنس سے مراد کہ جو آپ کی ریسیوڈ وزڈم ہے وہ اب ناکافی ہے، اور آپ نے صرف وزڈم نہیں لینی پرانی، بلکہ ایک ایبسنس سے پھر سے زیرو سے شروع کرنا ہے. گراؤنڈ لیس تھاٹ وداؤٹ اے ہسٹری جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، سویلائزیشن، کہ جی کیپٹلزم، کل کو آپ نے بھی انڈسٹری لگانی ہے، آپ کی روشن خیالی آئے گی، ادھر بھی پھر انقلاب آ جائے گا. نہیں، کہ اگر ہم نے انتظار نہیں کرنا تو پھر ہمیں کچھ نیا کرنا ہے. اور یہاں سے بریک آتی ہے. اور جب وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ویٹ نہیں کرنا، ہم انقلاب لا سکتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ ایم این رائے جواب دیتا ہے اس بنیاد پہ کہ لوگوں نے، ہندوستان کی عوام نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ آزادی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ آزادی لے سکتے. جو پرانی ایک تھیولوجیکل ڈیبیٹ تھی ڈیسٹنی اینڈ ول کی، کہاں پہ آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہے اور کہاں آپ کی اپنی خودداری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لڑ سکتے ہو. تو جو پہلی بڑی بریک ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم لے سکتے ہیں یہ آزادی اس بنیاد پہ کہ ہم اپنی ول کو، اپنی ولیشن کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے پریکٹیکلی. تو ہمیں فلسفے کی گارنٹیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ زبردست ریورسل ہے فلسفی کے اندر. فلسفی آپ کو پہلے سے چیزوں کو گارنٹی نہیں کر سکتا، آپ کی ایکشنز نئی فلسفی کو جنم دیتی. اگر فلسفہ جو ہے، جو لبرلزم کا مین پرابلم مجھے لگتا ہے فار ایگزامپل، وہ یہ ہے کہ ہر چیز اس کے اندر پہلے سے کلیئر ہے، اور جو چیز ان کے فریم ورک سے نہیں ملتی وہ غلط ہے. اور یہ ایک خاص طرح کے آرتھوڈاکس مارکسسٹ کا بھی یہ مسئلہ. اگر تھیری اور ریالٹی آپس میں مل رہی نہیں ہے تو قصور ریالٹی کا ہے. اس کو چاہیے کہ شرم کرے اور تھیری کے ساتھ جڑے. تھیری پہ یہ بوجھ نہیں آئے گا کہ اس نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا. سو یہاں سے ری انوینشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک پہلی جو بڑی کیٹیگری آتی ہے ہمارے سامنے وہ آتی ہے چین کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور وہ پیزنٹری کی ہے. ایک کسان جن کو عمومی طور پہ بیکورڈ سمجھا جاتا تھا، وہ علامت ہے بیکورڈنس کی، غربت کی، جہالت کی. وہ چین کے اندر نہ صرف انقلاب کا ہر اول دستہ بنتے ہیں بلکہ آج تک جو سب سے بڑا انقلاب آیا ہے سوشلسٹ، اس کو لیڈ کرنے کی بھی فورس بنتے ہیں. سو آل آف اے سڈن ایک میسو ٹرانسفارمیشن آتا ہے، اور وہ کس طرح آتا ہے وہ ہم ڈسکشن میں کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور کیٹیگری سامنے آتی ہے، وہ ہے اینٹی کالونیل نیشنلزم. جو قوم پر جب بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر یہ نہیں، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے پاکستان کا. جب آپ نے کہہ دیا پاکستان، پاکستانی نیشنلزم، آپ اپنا کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں کر رہے، آپ ماڈرن بات کر رہے ہیں. نیشن اسٹیٹ از اے ماڈرن کانسیپٹ. وہ الگ بات ادھر کہا جاتا ہے کہ محمد قاسم آئے تھے یہ ایجنڈا لے کے کہ میں نے پاکستان بنانا ہے. But that's of course a mythology جو ہر نیشن اسٹیٹ اپنے بارے میں بعد میں بنائی. یہ اسے کہتے ہیں ریٹرو ایکٹیو، ایک عمل کے بعد اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کریں. اور عموماً جب آپ ریٹرو ایکٹیولی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو. سو نیشن اسٹیٹ میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہر نیشن اسٹیٹ اسی طرح. اسلامی لوگ جو دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں، اس میں مارکسسٹ کہتے ہیں کہ جی پاکستان فیک نیشن اسٹیٹ ہے. وہ ساری فیک نیشن اسٹیٹ. اگر فیک سے آپ کا مراد ہے کہ نئے ہیں، ایک نیا آئیڈیا ہے پچھلے 200-300 سالوں کا، اور تیسری دنیا میں پچھلے 70 سالوں کا، تو ان کی ایسنس آج سے 500 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ بتائیں گے کیا ایک ملک ہے، اس کی ایسے باؤنڈریز ہیں، باؤنڈریز کے اوپر فوج کھڑی ہوئی ہے، اس ملک کے لیے لوگ جان دینے کے لیے بھی لینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو
وہ کہیں گے یار کیوں لوگ پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ پروگریس ہے، یہ تو بیکورڈ چیز لگ رہی ہے. تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ہیلو آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ سو نیشنلزم از اے ماڈرن کانسیپٹ. اور ایک جو چیز فرق ہوتی ہے سوشلسٹ اور بورژوا نیشنلزم میں، وہ یہ ہے کہ نیشنلزم اگر سوشلسٹ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اینٹی کیپٹلسٹ ہے کیونکہ لوکل ہے. سعودی عرب میں انہوں نے برقعے کرا دیے تو یہ کیپٹلزم ختم ہو گیا، ہم نے آنکھیں بند کر. ایسے نہیں ہے. وہ صرف ایک نیشنل کیپٹلسٹ ہو سکتا ہے. نیشنل اکانومی کے اندر کیپٹل کو بڑھانے کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن وہ اینٹی کیپٹلزم ان اٹ سیلف نہیں بنتا. تیسری دنیا میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے جو مارکس کی رائٹنگز میں تقریباً مسنگ ہے. وہ سوال ہے نیشنلزم کا. نیشنلزم کا سوال بہت اہم ہے، آج تک بہت اہم ہے، کیونکہ ایک چیز اس کے اوپر کم لکھا ہے مارکس نے، وہ ہے سامراج. سامراج اور سامراجی طاقتوں نے جو اپنا ایجنڈا مسلط کیا تیسری دنیا پہ، اس کی وجہ سے سوال صرف ورکرز اور سرمایہ داروں کا نہیں رہا. ایک تیسری قوت بھی بیچ میں آ گئی اور وہ تھی سامراج. مثال کے طور پہ ہم اگر سارا غصہ اپنا نکال دیں کہ جو ساری اکنامک پالیسی کے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں بزدار صاحب، تو اس میں کیا مسئلے ہوں گے؟ اس میں یہ تو بہت اندر، اس میں تو بہت مسئلے ہوں گے. اگر آپ اس سے بھی پاکستان کا ایگزامپل اس لیے بڑا خراب ہے کہ اس میں بہت لیئرز ہیں. لیکن آپ گریس کا کیا لیں جس میں ایک حکومت ہے جو اپنے مینڈیٹ پہ آئی ہوئی، اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اکنامک پالیسی میں اس نے صرف خود نہیں بنانی، اس کے پیچھے عالمی ادارے ہیں جس کو اس نے سیٹسفائی کرنا ہے. یورپین سینٹرل بینک ہے، IMF ہے، اس طرح کے ادارے ہیں. تو سوال پھر یہ آتا ہے کہ نہ صرف ہم نے ایک انٹرنیشنل چیز سے لڑنا ہے جو انٹرنیشنل سرمایہ داری ہے، بلکہ ہم نے نیشنل سوورنٹی بھی کیسے بنانی ہے فرام اے لیفٹ پرسپیکٹو. تو چین میں جو جدوجہد تھی وہ صرف انڈسٹریلسٹ کے خلاف نہیں تھی یا جاگیرداروں کے خلاف نہیں تھی، وہ سامراج کے خلاف بھی تھی، چین کی آزادی کے لیے بھی تھی، برٹن کے بھی خلاف تھی، جاپان کے بھی خلاف تھی. یہی چیز آپ کو نظر آئے گی ویتنام کے اندر. ویتنام میں ایک تضاد کسانوں کا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ اور جاگیرداروں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے بڑا تضاد یہ تھا کہ ایک ایسی سپر پاور ان کے ملک میں بیٹھی ہوئی تھی جو ہوا میں ان کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی تھی، کمپلیٹ سوورنٹی تھی، اور جہاز سے ایسی بمباری کرتے تھے کہ پورے گاؤں اڑا دیتے تھے اور 25-30 لاکھ ویتنامیز کو انہوں نے ہلاک کیا اور پھر بھی ان کو شکست ہوئی. تو یہ ایک سوال جو ہے نیشنلزم کا، اینٹی کلونیلزم کا، یہ اینٹی کیپٹلزم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، چین کے اندر بالکل ہی رد کر دیتے ہو قوم کو، تو یہ سوال بار بار لوگ کے جذبات اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ چیز پھر سب نیشنلزمز میں بھی آتی ہے. یہی بات اگر آپ پشتونوں سے کرو گے، آپ بلوچوں سے کرو گے، یا آپ کشمیری، گلگت بلتستانی، ہندوستان کے اندر آپ جو سب نیشنلزم ہے، کشمیر، پنجاب، 17 وہاں پہ انسرجنسیز ہیں یا ایک ٹائم پہ تھی مختلف جگہوں پہ علیحدگی کی. تو وہاں پہ یہ سب نیشنل کوشچن بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا شہر میں زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ ان کے لیے جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ایک ایلینیٹنگ فورس ہے جو کہ سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے. جی بی میں تو بہت زیادہ ہے کہ اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا ہے. تو ایلینیشن جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں، یعنی جس تضاد کی بات مارکس کرتا تھا، ہیگل کرتا تھا، اس کا اصل چہرہ آپ کو تیسری دنیا میں نظر آتا ہے جہاں پہ تضاد ایک نہیں، ملٹیپل کانٹرڈکشنز ہیں. یو ہیو ٹو نیویگیٹ یور وے تھرو ملٹیپل کانٹرڈکشنز. اور آخری بات اس میں ایک جو میرے خیال میں انوویشن ہے اینٹی کلونیل سوشلزم کے اندر، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک نئے علاقے میں، ایک نئی جگہ پہ سوشلزم آ رہا ہے،
اور یہ بڑا اہم ہے، نہ سرمایہ داری کے اندر معاشرہ جاتا ہے نہ سوشلزم کے اندر معاشرہ جائے گا. سوشلسٹ آئیڈیاز یا سرمایہ داری معاشروں کے اندر جاتا ہے، یعنی معاشروں کی اپنی تاریخ ہوتی ہے. اس لیے تضاد سمپل نہیں ہوتا، پرانے تضادات ہوتے ہیں، نئے تضادات ہوتے ہیں، ملٹیپل چیزوں سے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. ایک التھوسر ایک بات کیا کرتے تھے، فرینچ فلاسفر کہتے تھے کہ چند مارکسسٹ کی یہ سمپل سوچ ہے کہ کلاس سٹرگل شاید فٹ بال میچ کی طرح ہے کہ دو سائڈز بڑے واضح ہیں، ان کے گول پوسٹر آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا اصل میں ایسا نہیں ہے، ملٹیپل تضادات ہیں. ابھی آپ بہت سارے لوگ کو آپ سوشلسٹ کہہ لیں، بہت سارے لوگ کو آپ نیشنلسٹ کہہ لیں، اور پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ جی اس پوسٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کھانا خود گرم کرو، تو وہ ساری سوشلزم ختم ہو جائے گی. اب وہ ایک تضاد ہے جس کو ریکگنائز بہت لوگوں نے نہیں کیا کہ عورت کا تضاد معاشرے میں ایک الگ حیثیت بھی رکھتا ہے، جڑا ہوا بھی ہے، الگ بھی ہے. تو ان کو دونوں چیزوں کو ساتھ کیسے چلانا ہے یہ اہم ہے. which then means that politics, and particularly Marxist politics, socialist politics, is not about following a science. It is less about a science and more about an artistic way of creating something new. It is an art. Politics is an art. اور فرق یہ ہے عام پالیٹکس میں اور سوشلسٹ پالیٹکس میں کہ عام پالیٹکس ہے آرٹ آف دا پاسبل، جو ممکن ہے. ممکن یہ ہے کہ آپ پارٹی بناؤ، آپ تبدیلی کی بات کرو، اور پھر آپ دیکھو کون کون سے جاگیردار آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہیں، کون کون سے آپ کے ساتھ ریل اسٹیٹ ٹائکون جڑنے کو تیار ہیں، ان کو جوڑو، پیسہ لو، بڑے جلسے کرو، کیمپین چلاؤ. جو طاقتور قوتیں ہیں جن کو میں نہیں جانتا نا، ان کا میں نے کبھی نام لیا ہے، وہ ان سے آپ ڈیلے کرو اور پھر آپ حکومت میں آ جاؤ. یہ ایک طریقہ ہے پالیٹکس ایز دی آرٹ آف دا پاسبل. اور اگر ایک چیز کنیکٹ کرتی ہے اسٹرگلس کو، چاہے وہ پیرس کمیون کی اسٹرگل ہو 1871 کی، چاہے وہ رشین ریولوشن ہو، چاہے چائنیز ریولوشن ہو 49 کی، چاہے باقی تحریکیں ہوں، ادھر حبیب جالب کی تحریک، پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی تحریک، مزدور تحریکیں ساری دنیا میں، ان میں اگر ایک کامن چیز ہے تو وہ اس سوچ کو، اس عمل کو، اس تنظیم سازی کو، اس جد و جہد کو سامنے رکھتے ہیں، منظم کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، جس کا طاقت والے بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں امکان ہی موجود. کیونکہ اس کا امکان موجود نہیں ہے، وہ ایک نئی چیز ہے، نئی بات ہے. جیسے 16ویں صدی میں کوئی بندہ کہے کہ کیا ہم ایک ایسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جس میں بادشاہت نہ ہو، تو اس چیز کا تو امکان ہی نہیں ہے. تو کیونکہ اس چیز کا امکان نہیں ہے تو لہذا کہا جائے گا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، یا خطرناک ہے، فورن ایجنٹ ہے، مار دیا جائے. اور 200 سال بعد جب فرینچ ریولوشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے امریکن ریولوشن ہوتی ہے، تو پھر راتوں رات بادشاہت ختم کر دی جاتی ہے، گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں. تو جو امپاسبل تھا وہ پاسبل ہو جاتا ہے. So, the reason why Marxists, socialists are seen as foreigners, as foreign agents in every society, is because they are holding on to a possibility which apparently does not exist in that moment. In other words, they believe politics is not the art of the possible, but it is the art of the impossible. Thank you. دوستوں بھی آپ نے کامریڈ عمار کا لیکچر سنا، سوشلزم کے حوالے سے اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایک تھوڑی سی مطلب